یہ چاہ رہے تھے کہ ہم ان کو اپنے وہ جو 2 نکات ہیں اس حوالے سے چارٹر آف ڈیمانڈ لکھ کے دیں. پارٹی واز آف دا ویو کہ اس میں لکھنے والی کیا بات ہے, 2 ہی نکتے ہیں, یہ کون سی ایسی چیز ہے جو کہ یہ اینڈ وائی آر دے پشنگ فار اٹ. بٹ جس وقت مذاکراتی کمیٹی بیٹھی تو آبویسلی یہ میرا یا پارٹی کے کسی اور بندے کا استحقاق نہیں ہے, یہ اسی کمیٹی کا استحقاق ہے. جب ان سے حکومتی اراکین نے بات کی کہ جی آپ ہمیں یہ لکھ کے دیں, تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, ہم خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ لاسٹ ٹائم جو ملاقات تھی وہ کوئی اتنی جامع تفصیلی نہیں تھی, شارٹ سی ملاقات تھی, چھوٹے سے کمرے میں تھی, انڈر ریکارڈنگ تھی. ہم چاہتے ہیں آپ ہمیں کھلی ڈلی ملاقات دیں جس میں ہم جامع طور پہ تفصیلی طور پہ خان صاحب سے مشاورت کر سکیں, وہ آپ کے اختیار میں ہے. تو اس کے بعد ہی ہم آپ کو کوئی چیز جو ہے لیکن یہ جو لکھنے والی بات ہے شیخ صاحب, یہ پہلے تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا. پہلے جو لوگ مذاکراتی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے تحریک انصاف پر, انہوں نے کہا تھا جی بالکل ہم کر دیں گے, بعد میں بھی کہتے رہے کہ جی ہم لکھ کے دیں گے, تیار کر رہے ہیں, اگلی میٹنگ میں دے دیں گے. یہ ایک دم جو ہے یہ کیا تبدیلی آئی ہے, کیا کچھ چینج ہوا ہے کہ ایک دم نہیں, کچھ چینج نہیں ہوا مذاکرات لکھ کے دینے کی سر. ضرورت اس نہیں ہے, وقت وہ ڈیمانڈ جو ہیں؟ نہیں فہد بھائی, کچھ چینج نہیں ہوا. اس وقت بھی چند لوگوں نے فوری عجلت میں ایک بیان دے دیا تھا کہ جی ٹھیک ہے, مگر بعد میں جب لوگ بیٹھتے ہیں سکون سے تو پھر اس پہ برین اسٹارمنگ ہوتی ہے, پیپل پٹ سم تھاٹ ان اٹ. انہوں نے کہا یہ تو کوئی نہیں بنتا. مگر بہرحال ابھی انہوں نے کمیٹی کو کہا ہے جی کہ آپ مہربانی کریں, آپ ہماری ایکسس خان صاحب کے ساتھ کلیئر کریں, ہماری ملاقات کریں, اینڈ دین ویل گیٹ بیک ٹو یو آن دس. لیکن خدشہ کیا ہے, یعنی اگر لکھ کے وہ جو بھی آپ کی جماعت میں لوگوں کے تحفظات ہیں اس کی بنیاد کیا ہے, یعنی واٹ از دا فیئر؟ سر کوئی دیکھیں بنیاد, ہم مطلب ہے یہ ہم سے کیا لکھوانا چاہتے ہیں, ہم سے یہ کوئی درخواست لینا چاہتے ہیں. جو نکات ہیں وہ تو جس دن ہم نے کمیٹی بنائی تھی, عمران خان صاحب نے اناؤنس کی تھی, ساتھ ہی وہ دونوں پوائنٹ جو تھے وہ اناؤنس کر دیے تھے. تو کوئی چیز ایسی ہے نہیں, وہ ہم ان سے پھر کاؤنٹر کوشچن یہ کرتے ہیں کہ وائی ڈو یو وانٹ اٹ ان رائٹنگ. اور جس وقت ان کا عام طور پہ آرگیومنٹ یہ ہے جس کہ وقت جب بھی چیزیں کوئی طے مذاکرات ہوتی ہیں, ہوتے ہیں تو شیخ صاحب تو جب بھی کوئی مذاکرات ہوتے ہیں تو ایک ڈرافٹ آتا ہے, پھر اس میں بحث ہوتی ہے, پھر اس کے اوپر دیگر لوگوں سے مشاورت کی جاتی ہے, پھر پوائنٹ بائی پوائنٹ تحریری جواب دیا جاتا ہے تاکہ معاملات آگے بڑھیں اور ایک ریکارڈ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے. یہ ایک نارمل سا پروسیجر ہے, لیکن شاید پی ٹی آئی کو لگ رہا ہے کہ اس میں کچھ ان کا نقصان ہو سکتا ہے. نہیں سر, اگر یہ نارمل پروسیجر ہے تو ہم کمیٹیوں میں بیٹھتے رہے, مذاکرات میں بھی وہاں پہ ہمیشہ کمیٹی سیکٹری موجود ہوتا ہے, وہ ہی ٹیکس نوٹس, اینڈ دین وہاں جو ٹی او آر طے ہوتے ہیں وہ بھی نوٹس میں ہوتے ہیں, اور اگلی دفعہ آپ بے شک بیٹر منٹس لے لیں یا منٹس لے لیں تو اگلی دفعہ سامنے آ جاتے ہیں, اس سے بات ہو جاتی ہے. مگر یہاں اگر ہم سے آپ کوئی چیز ان رائٹنگ مانگ رہے ہیں تو ہم اپنے قائد سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں. اٹ از نتھنگ مچ ٹو آسک, آئی مین اٹس ناٹ مچ ٹو آسک. سو یعنی کہ یہ امکان موجود ہے کہ جب خان صاحب سے ملاقات ہو جائے تو خان صاحب کہیں اچھا ٹھیک ہے لکھ کے دے دو, اور پھر آپ واپس ہیں اور پھر کمیٹی کہے جی ٹھیک ہے ہم لکھ کے دے رہے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں بالکل یہ ہو سکتا ہے, ڈیفینیٹلی. تو پھر ڈیلے کیا ہے میٹنگ میں؟ ڈیلے یہ ہے جی کہ کیونکہ ہم گورنمنٹ سے ڈائریکٹ انٹریکٹ نہیں کرتے ہیں, ادر دین دی کمیٹی روم جہاں پہ میٹنگ ہوتی ہے, اٹ از بینگ ڈن تھرو اسپیکرز آفس. جی. تو آج شام تک ایز وی اسپیک, ابھی تک جب ہمارے جو متعلقہ لوگ ہیں انہوں نے جب رابطہ کیا اسپیکر آفس سے, تو اسپیکر آفس کا کہنا یہ تھا کہ ان کو ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی کلیئرنس یا کوئی رابطہ نہیں ہوا. تو جب تک ان کو حکومت سے ان کو نہیں کوئی گو ایڈ ملتا تو ہمیں کچھ نہیں بتا سکتے. تو ہمیں وی ہیو ناٹ ریسیوڈ اینی انفارمیشن ریگارڈنگ کہ میٹنگ صبح ہے, کل ہے, پرسوں ہے. تو اس سے تو شیخ صاحب ایک تاثر یہ بنتا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ تھوڑا سا کھٹائی میں پڑ گیا ہے. یعنی اگر اتنی ایرجنسی تھی, پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جی روزانہ کی بنیاد پہ ملاقاتیں ہوں گی اور کوئی اس میں سے کوئی ٹھوس چیز نکلنی چاہیے. 2 تاریخ کو آخری ملاقات ہوئی تھی, 6 جنوری ہو گئی ہے, ٹھیک ہے بیچ میں ویکینڈ بھی آ گیا, لیکن آج منڈے بھی گزر گیا, نہ آپ کی طرف سے کوئی پیش رفت ہے نہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ بس یہ جو ایک غبارے میں, مذاکرات کے غبارے میں سے ہوا نکلنی شروع ہو گئی ہے؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو جی, میں نہیں سمجھتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ جتنی تلخیاں موجود تھیں اس کے بعد خان صاحب نے جو ونڈو آف اپرچونٹی کریٹ کی ٹو سیٹ, میرے خیال میں ہم تو سنجیدہ ہیں. گورنمنٹ کی سنجیدگی کا مظاہرہ جب وہ کریں گے تو تبھی ہم اسیس کر سکیں گے. ابھی تو کیونکہ کوئی دور شروع نہیں ہوا پراپر, جب وہ دور شروع ہوگا تو دین وی ول نو ہاؤ سیریس دے آر. لیکن We have created
ایشو یہ ہو رہا ہے شیخ صاحب کہ جو تھوڑے سے متضاد بیانات آ رہے ہیں، یعنی کہ مثال کے طور پر یہ جو سارا ایشو کھڑا ہوا ہے کہ جی ہم نے لکھ کے نہیں دینا اور یہ جو منٹس ہیں میٹنگ کے وہی کنسیڈر کر لیں، یہ اسد کیسر صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے کل، لیکن کل صاحبزادہ حامد رضا صاحب کہہ رہے تھے کہ جی میں نے تو نہیں انٹرویو، لیکن مجھے تو لگ رہا ہے کہ جیسے معاملات تھے ویسے ہی چل رہے ہیں اور اس میں کوئی ایسی چینج نہیں ہے. تو یہ جو مختلف موقف تحریک انصاف کے اندر سے سننے کو ملتے ہیں وہ ہو رہا ہے کنفیوژن. تو کیا یہ ٹیکنیکلی تو سنک سر نہیں ایسے ہے ہے؟ نا، ٹیکنیکلی تو یہ ہے کہ آئی ڈونٹ نو وہ کوئی صحافی ان کو مل گیا ہوگا اور اس نے سوال کیے ہوگے، اینڈ ہم صحافیوں کو انکار بھی نہیں کر سکتے جب وہ سوال پوچھتے ہیں. دین یو نیور نو کہ کون سی بات کو وہ کتنا وزن دینا چاہتے ہیں. ورنہ وین دیر از اے فوکل پرسن موجود ہے، ایک ترجمان عمران خان صاحب نے کمیٹی کا مقرر کیا ہے، چیئرمین آف دی کمیٹی ہاں آن آر سائڈ ٹھیک. عمر ایوب صاحب ہے، تو میرے خیال میں عمر ایوب کی اور صاحبزادہ حامد رضا کی بات کمیٹی کے کسی بھی ممبر کے حوالے سے مقدم سمجھی جائے گی. ٹھیک ہے. تو یعنی اگر ایک طرف اسد کیسر صاحب کو بات کر رہے ہیں جنہوں نے انٹرویو میں کہی ڈان کے پروگرام میں، اور دوسری طرف حامد رضا صاحب بات کر رہے ہیں، اور کیونکہ وہ ترجمان ہیں کمیٹی کے تو وہ جو بات کریں گے اس کو پارٹی پالیسی سمجھا جائے اسی طریقے سے جیسے کہ جب آپ بات کرتے ہیں آن اینی ٹاپک تو وہ پارٹی کی پالیسی سمجھی جاتی ہے کیونکہ آپ آفیشلی ترجمان ہیں. سر اوبیسلی ایک ذمہ داری دی جاتی ہے، پھر اس ذمہ داری کے اندر کوئی آپ کو پتہ ہے چیزوں کی نوک پلک وہ حساب رکھ رکھاؤ کے حساب سے، پارٹی کی پالیسی کے حساب سے ترجمان پابند ہوتا ہے بات کرنے کا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اسد کیسر صاحب نے کوئی ایسی بات کر دی ہے، کوئی صحافی نے ان سے پوچھ لیا ہوگا اور انہوں نے اپنے جذبات شیئر کر دیے ہوں گے. وہ سر میں آپ کو بتاتا ہوں، اٹس ناٹ این ایشو. دے سیڈ کہ گیو اس سم رائٹنگ، وی سیڈ کہ یار ہم خان صاحب سے مشورہ کر لیتے ہیں. یہ نہیں جی گل. اچھا اگر ایک جلسے کے لیے ہاں صبح 7 بجے جیل کھلائی جا سکتی ہے تو وی آر آسکنگ فار ریگولر ایکسس. نہیں، آئی ایگری وتھ یو. وہ میں سر تو ہوتے وہ اسی گھنٹے کی ملاقات کریے 2 دن تے گل مکائی، یہ کیڑی گل ہے سر؟ ٹھیک. میں تو ایکچولی خود بھی تھوڑا سا حیران ہو رہا ہوں شیخ صاحب کہ یہ اگر گورنمنٹ کو بھی اگر ملاقات کروانی ہے، اتنا لمبا آج منڈے گزر گیا ہے، آج ہو جانی چاہیے تھی. کیونکہ کمیٹی بڑی پازیٹیو تھی اس دن، جو گورنمنٹ کی طرف سے اور اتحادی ان کے جو ہے وہ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کوئی گل نہیں، اسی کرا دینا ہے. وہ متفق سن اس تھے اچھا کیونکہ یہ اب بن گیا نا، کیونکہ ملاقات نہیں ہوئی نا 1-2 دن سے، جی جی تو وہ چیز تو وہ ایک بڑا ایشو نظر آ رہا ہے. مگر وہاں تو جب دونوں پارٹیوں نے ایک دوسرے سے گفتگو کی، اٹ واز ان اے ویری پازیٹیو مینر، لائک اس میں ہو گئی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے تسی. دونوں طرف سے یہی سننے کو آ رہا ہے. اچھا دوسرا جو ایک ایشو چل رہا ہے شیخ صاحب، یہ آج علیمہ صاحبہ نے بھی آج گفتگو کی باہر، اور پھر انہوں نے وہی ریپیٹ کیا کہ جی خان صاحب کو جو ہے وہ آفر دی گئی ہے کہ آپ بنی گالا آ جائیں یا آپ باہر چلے جائیں، اور انہوں نے اس کو جو ہے وہ انکار کیا ہے. لیکن وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ براہ راست کو آفر نہیں آئی ہے. تو یہ کتنے کو کریڈیبل آفر ہے؟ یعنی دیکھیں نا، ویسے تو کوئی بھی کچھ آتے آتے کہہ سکتا ہے، لیکن انہوں نے اگر کیا کہا سر؟ کیا نہیں آئی سر؟ انہوں نے کہا کہ جی خان صاحب کو یہ متعدد بار آفر آ چکی ہے کہ یا تو آپ 3 سال کے لیے باہر چلے جائیں، پھر 2 سال کے لیے باہر چلے جائیں، پھر 6 مہینے کے لیے باہر چلے جائیں، یا بنی گالا چلے جائیں. اور انہوں نے ریفیوز کیا، اور علیمہ صاحبہ نے پھر یہ کہا کہ یہ ہمیں براہ راست آفر نہیں آئی ہے لیکن انڈائریکٹلی ہمیں یہ کہا گیا ہے. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں ایسی ہی سر. کتنا کریڈیبل ہے یہ جہاں سے آفر آ رہی ہے آپ کو؟ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے جس دن خود اپنے آفیشیل بیان میں جو ان کی ٹویٹر ہینڈل پہ بھی موجود ہے یہ کہا، تو انہوں نے بالواسطہ استعمال کیا، براہ راست کی بات نہیں کی ہے. اور کریڈیبل لوگ ہی ہوتے ہیں سر اتنے اس قسم کی آفرز لانے والے جو لوگ ہیں، وہ کریڈیبل کوارٹرز کی یا کوارٹرز کی اس کی ایک کریڈیبل سورس ہوتا ہے جو یہ لے کے آتا ہے. ورنہ تو کتنی ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی نا کہ عمران خان کو آ کے کوئی آدمی اتنی بڑی آفر دے دے تو وہ کوئی عیسائیوں کی مرضی کے بغیر ہو، یا جنہوں نے آفر بھیجی ان کی مرضی کے بغیر ہو. ایسے نہیں ہوتا. تو کیونکہ خان صاحب ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی آفرز آئی ہیں، تو ہمارے پاس ایز اے پی ٹی آئی تو وی ہیو نو، مطلب ہے ہمیں تو کوئی دیر از نو ریزن دیٹ وی شوڈ ناٹ جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کریں یا ہم اس کے اوپر کوئی ڈاؤٹ کریں. ایسی تو بات ہے نہیں. تو خان صاحب کہہ اگر رہے یہ ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر اس ٹائپ کی آفرز آ رہی ہیں شیخ صاحب، تو یہ جو خبر چل رہی ہے کہ بشرا بی بی کا بھی ایک بیک چینل کھلا ہے اس طرح کے معاملات کے لیے، اس میں کہاں تک صداقت ہے؟ فہد بھائی اس میں بالکل کوئی صداقت نہیں ہے. اور یہ پچھلے 3-4 دنوں سے منظم طریقے سے واٹس ایپ گروپس یوٹیوب چینلز ہیں، ادھر ادھر کچھ ہمارے دوست ہیں جو یہ ذکر کر رہے ہیں. نہ اس میں کچھ سچائی ہے اور نہ
بشرا بیوی کا ان مذاکرات کے کسی بیک چینل کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے. دیکھیں ہم گائیڈنس لینے کے لیے بار بار یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں عمران خان سے ایکسس دی جائے. اگر بشرا بیوی کو مذاکرات کر رہی ہوتی تو ہم کیوں مزید ہوتے عمران خان صاحب سے گائیڈنس لینے پہ؟ تو پھر تو وہ خود گائیڈنس لے کے خود ہی وہ کر دیتی نا. تو یہ غلط بات ہے اور یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جان کے. تو اس حوالے سے پھر اگر ملاقات لیٹس اسیوم کل ہو جاتی ہے عمران خان صاحب سے تو پھر تو معاملات آگے چل پڑیں گے، لیکن اگر پھر بھی کل بھی کوئی ایشو ہوتا ہے تو کیا آپ پھر یہ سمجھیں گے کہ اب جو امیدیں جڑی ہوئی تھیں اس سارے سلسلے سے وہ پھر مدھم ہونا شروع ہو رہی ہیں؟ نہیں سر، میں پھر بھی یہ نہیں سمجھتا. دیکھیں میں نے کہا جو پاسٹ رہا ہے اس میں جو ہمارا لیول آف ٹرسٹ ہے دوسری پارٹی پہ یا ان کو جتنا کوئی بھروسہ ہے ہمارے پہ وہ سب کو پتہ ہے. ان حالات میں عمران خان صاحب کا ونڈو آف اپرچونٹی کریٹ کر کے بیٹھ جانا، کیونکہ ہم 26 کے دیکھیں ہمارے لیے امپورٹنٹ کیا ہے سر مذاکرات میں. 26 کے شہیدوں کے لیے ہم انصاف مانگتے ہیں، 26 کے اسیروں کے لیے، 9 مئی کے اسیروں کے لیے انصاف مانگتے ہیں، جو مسنگ پرسنز ہیں ان کے لیے انصاف مانگتے ہیں. اور یہ ہمارا حق ہے اور اس کے لیے ہم آپ دیکھیں کہ ان کے وزیر اعظم نے آرٹیکل 235 لگا کے گولیاں چلوائیں، قتال ہوا، بندوں کی لاشیں ہم نے اٹھائیں، اور ایک ایسی خلش اور ایک ایسی خلیج پیدا ہو رہی تھی عوام اور اداروں کے درمیان کہ اگر عمران خان صاحب اس پہ نہ سٹیپ لے کے اس ونڈو آف اپرچونٹی کو کریٹ کرتے تو پتہ نہیں کل بعد میں ہمارے لیے بھی یہ پاسبل ہوتا کہ نہیں کہ ہم ان نفرتوں کو واپس کر سکیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دے شوڈ اویل دس اپرچونٹی، بالکل، اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اور یہ دونوں طرف سے ہونی چاہیے. اور یہ ڈیلے جو ہے جو بھی وجہ ہے، یعنی ایک طرف سے وہ گورنمنٹ کا اپنا ورژن ہے، آپ کا دوسرا ورژن ہے. جی پارٹ آف اٹ اتنے کے باوجود کے پی میں ہی واز ہیئر، ہی اسٹیڈ ہیئر. ایپکس کمیٹی کے بعد بھی وہ یہاں پہ مطلب وہ 2-3 دن اسلام آباد رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ he took it seriously, parties taking it seriously.